پہلی سفر شام میں ڈیمسکس میں داخلے کی تاریخ، اور وہاں داخل ہوئے تو قید خانے میں گئے. وہاں جا کے اب یہ عشرہ سجادیہ مکمل ہوا، عشرہ زینبیہ شروع ہونے جا رہا، دونوں جمع ہو جاتے ہیں اس سے ایک روایت. زندان شام میں یہ بہت مختصر آج مسائل پڑھوں گا، ویک ڈے ہے، اور چونکہ اتنا آزاداری کے حوالے سے میں نے بات کر لی ہے. وہاں شام میں داخل ہوتے ہی سیدھا دربار سے قید، اور عجیب قید تھی، اتنی تکلیف دہ قید تھی. چھت نہیں ہے قید خانے کی. کبھی آپ ڈیمسکس میں گرمیوں میں جائیے، اسکن آدمی کی اتر جاتی ہے، اور کبھی سردیوں میں جائیے، اتنی شدید سردی پڑتی ہے اور ایسی برف پڑتی ہے. قید خانے کے اندر نہ کوئی بستر ہے، نہ سردی سے بچانے کے لیے کوئی بلینکٹ وغیرہ. اندازہ کریں کہ لباس بھی ایک ہی تھا جسے پہن کے یہ کربلا سے آئے تھے، ورنہ شام کے قید خانے میں سکینہ کو اس جلے ہوئے اور خون بھرے ہوئے کرتے میں دفن نہ کیا جاتا. ایک بھی اگر دوسرا کرتا ہوتا نا، چاہے سکینہ کے پاس نہیں ہوتا، کسی اور بچی کے پاس بھی ہوتا، تو کم از کم دفن کے وقت تو لباس بدل دیا جاتا. اور اس لباس میں وہ سردی بھی گزاری، وہ گرمی بھی گزاری زندان شام. مگر یزید کے لیے یہ زندان شام بھی ایک پرابلم تھا. وہ جو پوری آپ نے مجلس کے آخر میں سنا نا کہ اس نے کہا انہیں قید نہ کرنا، یہ تو قید میں جا کے اور ہمارے لیے پرابلم کریٹ کرتے ہیں. مگر یزید کے لیے ایک پرابلم تھا. وہ جو قید خانہ ہے وہ اس کی نگرانی کے لیے اس کے سپروائزر کے طور پر، جسے ہم فارسی اردو میں کہتے ہیں زندانی، سخت ترین پتھر دل آدمی کا انتخاب کرتا. اسے پتا ہے نا کہ یہ بچیاں رو رہی ہیں. اگر کوئی عام آدمی ہوگا نا تو پھر وہ ذرا سا جذبات میں آ جائے گا. یہ بیوائیں رو رہی، یہ جوان بیٹوں کی مائیں رو رہی، سنگ دل، پتھر دل، اس کا انتخاب کرتا ہے. لیکن چند ہی دنوں کے بعد اس کو وہ بدلنے پہ مجبور ہے، کیونکہ اہل بیت کے اس گریے کو، اس ماتم کو، اور اس دوران اللہ کی عبادت بھی چل رہی، اسے دیکھ کے وہ پتھر دل آدمی کا دل جو ہے نا وہ بھی نرم ہو جاتا ہے، وہ اہل بیت کی طرف ٹلٹ ہو جاتا ہے. فوراً یزید اس کو چینج کر دیتا ہے. وہ گھبرا گیا. اہل بیت کے فضائل خالی قرآن حدیث میں نہیں ہیں، اہل بیت کی اپنی لائف ہسٹری جو ہے وہ خود ان کی سب سے بڑی فضیلت. دیکھنے والا اتنا متاثر ہوتا. لیکن اسی میں ایک کا یہ واقعہ ہے جہاں میرا وہ جملہ کمپلیٹ ہوگا. سجاد کا جہاد شاید نہیں ہو سکتا اگر سجاد کو بھی گائیڈ کرنے والا کوئی نہ ہو. زینب کا جہاد نہیں ہو سکتا تھا اگر زینب کے اوپر بھی کوئی اور نہ ہو. یہ جو قید خانے کا اب جو آدمی یزید نے ڈھونڈ کے لایا تھا وہ سب سے زیادہ ظالم مشہور تھا. لیکن اہل بیت کو اس نے دیکھا. چنانچہ آہستہ آہستہ اس کے بیہیویئر میں نرمی آنے لگی. اور ایک دن وہ آیا، لیکن وہ ایک دن آیا سجاد کے پاس، اور آنے کے بعد کہتا ہے فرزند رسول، جب یزید نے مجھے یہاں اپوائنٹ کیا تھا تو ساری دنیا میں سب سے بڑا دشمن تھا آپ لوگوں کا، لیکن اب میں آپ کا سب سے بڑا محب بننے جا رہا ہوں. مولا آپ کی مظلومیت، اس مظلومیت میں اللہ کا شکر، مجھے بدل دیا اس نے. لیکن مولا صرف ایک ریکویسٹ، جتنا میرے اختیار میں ہے میں آپ کو فیسلٹی بھی دے رہا ہوں. آپ ایسا تو نہ کریں نا کہ میں بھی مارا جاؤں، میرے سارے گھر والے مارے جائیں. جو ایک پرانا محاورہ تھا، زن بچہ کولو پلوا دیا جائے، تباہ کر دیا جائے مجھے. مولا سجاد نے چونک کے سر اٹھایا. تیرا جملہ بتا رہا ہے کہ تجھے ہم سے کوئی کمپلین ہو گئی. کہا کہ مولا ایک بڑا مسئلہ آپ کی وجہ سے ہو گیا. مولا نے کہا ہم اپنے دشمنوں کو بھی کوئی شکایت کا موقع نہیں دیتے، تو خود کہہ رہا ہے کہ ہمارا دوست بن گیا، کیا شکایت؟ کہا مولا دیکھیے میں آپ کو اتنی فیسلٹی دیتا ہوں نا، آدھی رات کو قید خانے سے آپ کے یہاں کی کوئی بیوی نکل کے باہر آ جاتی ہے اور باہر آ کے سڑک پہ بیٹھ کے ماتم کرتی ہیں صبح تک. اگر یزید کو یہ اطلاع مل گئی تو میں تو مارا جاؤں گا، قیدی کو اجازت نہیں ہے. مولا سجاد نے کہا ایک بات بتا، جب تو شام کو جاتا ہے تو اپنے ہاتھ سے لاک لگا کے جاتا ہے؟ بالکل چیک کرتا ہوں 3 دفعہ. کہا جب صبح کو آتا ہے تو لاک اپنے ہاتھ سے کھولتا ہے کہ وہ کھلا ہوتا ہے؟ کہا نہیں، دیکھتا ہوں اچھی طرح سے کسی نے لاک کو ٹچ نہیں کیا اور بند ہوتا ہے. کہا جب ساری رات قید خانہ لاک ہے تو اگر ہمارے یہاں کی کوئی بیوی باہر جانا چاہے تو آخر کیسے جا سکے گی؟ تو بند ہے. اب وہ چکرا گیا. کہا فرزند رسول یہ بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں،
مولا سجاد نے کہا تو آخر تو نے یہ شک کیسے کیا کہ کوئی بیوی یہاں سے وہاں گئی؟ کہا مولا دو وجہ سے. نمبر ایک یہ کہ ان بیوی کا ڈریس ویسا ہی ہے جیسے آپ کی عورتوں کا ڈریس. عرب کے اندر عورتوں کی ابا ہو کہ مردوں کا کرتا، ہر علاقے کا الگ الگ، سعودی عرب کا الگ ہے، دبئی کا الگ ہے، مسقط کا الگ ہے، کویت کا الگ ہے، بحرین. تو کہا لباس وہی جو آپ کے خاندان کی عورتوں کا ہے، مدینے کا لباس. چلے لباس تو پھر بھی صحیح، نوحہ ماتم اور بین بھی وہی ہے کہ جو آپ کے گھر کی عورتیں کرتی، وہ تو سملر نہیں ہو سکتا نا. مولا نے کہا اچھا اب اگر وہ بی بی نظر آئے تو مجھے بلا لینا. وہ چلا گیا. ادھر مولا سجاد واپس قید خانے میں آئی. یہ بات دروازے پہ زینب کبریٰ تو عاشور کی سپہر حسین سجاد کو زینب کے حوالے کر گئے تھے نا، اس وقت سے سجاد کو مانیٹر کر رہی ہے، گھبرا گئی. سجاد قریب آیا، کہا بیٹا یہ ظالم کا آدمی ہے نا، اتنی دیر کیا باتیں کر رہا تھا، خیریت تو ہے؟ کہا پھوپھی اماں یہ وہ کہہ رہا تھا. اب زینب کے حیران ہونے کی باری ہے. سجاد یہ کون بی بی ہیں جو اس طرح آدھی رات کو آتی ہیں اور میرے گھر کا ماتم کرتی؟ اب اگر وہ زندانی آئے تو مجھے بھی ساتھ لے جانا. اسی رات کو آدھی رات کا وقت ہے، وہ جو زندانی ہے، نگران ہے، سپروائزر ہے، دوڑا دوڑا آیا. کہا دیکھیے فرزند رسول آج بھی وہی بی بی باہر بیٹھی ہوئی ہیں اور ماتم کر رہی. مولا سجاد تو علم امامت ہے نا، جانتے ہیں، لیکن آواز دی پھوپھی اماں ذرا چلیں میرے ساتھ. آپ نے کہا تھا نا اب دونوں پھوپھی بھتیجا باہر نکلیں، یہ دونوں کا کمبائنڈ جہاد چل رہا ہے، دونوں باہر نکلے. واقعاً زینب نے دیکھا قید خانے کے باہر سڑک کے اوپر ایک بی بی، سیاپوش بی بی، حجاب والی بی بی، لیکن وہی مدنی لباس پہنے ہوئے، اہل بیت کا ڈریس پہنے ہوئے زمین پہ بیٹھی. سجاد اس زندانی کو بہت دور لے گئے اور زینب اب قریب آتی ہیں اور قریب آنے کے بعد دیکھتی کہ بی بی کا ماتم وہی. ہائے میرا اکبر بیٹا، ہائے میرا عباس، ہائے میرا اصغر، ہائے میرا لال حسین. زینب قریب آ کے کہتی کہ بی بی پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، جب سے میرا گھرانہ لٹا ہے کسی نے میرے گھر کا ماتم نہیں کیا ہے، آپ نے آ کے ماتم کیا. لیکن بی بی ایک بات یہ تو بتا دیجئے کہ آخر میرے گھر کا ماتم آپ کیوں کر رہی ہیں؟ آپ کا کیا تعلق ہے؟ نقاب کے پیچھے سے آواز آتی ہے کہ اگر اس گھر کا ماتم میں نہ کروں تو اور کون کرے گا؟ زینب گھبرا گئی. کہا بی بی یہ آواز تو بہت جانی پہچانی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آواز میں نے ساری زندگی سنی ہے. للہ اپنا تعارف تو کرائیے. بس اتنا کہنا تھا، رات کا اندھیرا ہے، قریب کوئی نہیں ہے. بی بی نے چہرے سے نقاب ہٹائی. زینب نے دیکھا میرے سامنے میری معصومہ، میری مظلومہ، میری دکھیاری، پہلو شکستہ ماں فاطمہ بیٹھی ہے اور کہہ رہی ہے زینب گھبرانا نہیں، کربلا سے کوفہ میں تیرے ساتھ آئی، کوفے سے شام میں تیرے ساتھ آئی، ہر منزل پہ میرے ساتھ ہوں، کتنے ہی مصائب آئیں کوئی تیرا ساتھ دے نہ دے، تیری ماں فاطمہ ہر جگہ.